فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اگر تم نے پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا سر اڑا دیا جائے گا. کاراتگن کون ہے میں نہیں جانتی. یہاں کوئی نہیں ہے میرے آقا. یہ ایک جال ہے مجاہدوں. اس کا مطلب ہم بیوقوف بن گئے. برنارڈ کے ساتھ صلاح الدین بھی ہمارے پیچھے ہے. اگر آسانی سے حوالے نہیں کرو گے غزہ تو اپنی تلواروں سے چھین لیں گے. غزہ کسی حال میں بھی حوالے نہیں کروں گا تمہارے. میری مرضی کے بغیر کوئی بھی محل نہیں لے جا سکتا مجھے. بھتیجے کی واپسی کے لیے ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے ارسلان شاہ. میں کاراتگن پر تیر چلانے والا اور چلوانے والے کو بے نقاب کر دوں گا. کاراتگن اگر زندہ ہے تو ڈھونڈ کر مار ڈالو اسے. اس وقت ہم بندے میں مجرم کی گردن دیکھیں گے. آگ لگا دی تم نے خون سے. یعنی کاراتگن کو کوئی اور بھی تلاش کر رہا ہے. انتظار رہے گا. آج کے بعد تلواریں بات کریں گی. ہم غزہ لیں گے. اگر نور الدین نے راستہ روکا تیرا سر کاٹ ڈالوں گا میں. تو نور الدین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کاراتگن کے ساتھ ان کو بھی مار دوں گا جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. ہم سب مارے جاتے اگر ہم لوگ وقت پر نہ آ جاتے. تیمور آپ نے جو کام مجھے سونپا تھا مکمل ہو گیا. ہتھیار ڈال دو ارسلان شاہ. کاراتگن ہمارے ہاتھ آ گیا تھا آقا, لیکن صلاح الدین آ گیا اور اسے بچا کر لے گیا ہم سے. کاراتگن کو بچا کر سمجھ رہے ہیں وہ جیت گئے مجھ سے, لیکن میرا اصل کھیل تو اب شروع ہوگا.
فتح بیت المقدس۔ حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں سے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں سے
قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا اور اس کے بعد وہ المقدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کی، مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ہی ماہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔ عکا کے ساریہ، حیفا، صفوریہ، معلیہ، سقیف، الغلولہ، الطور، سبتیہ، نابلس، مجدلیانہ یا تبنین، سید پیروت، حرفن، اسکلان، الرملہ، الدارون، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فوجیز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے تھے جو حسام الدین الحاجب کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا بغیر خون ریزی اور کشت خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری۔ مسلمان ٹیلی پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک البرز ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبط بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیراڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولین کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا۔ جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا۔ ان ظالموں کو جب سے یہ ان اسلامی ریاستوں میں گھسے تھے اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس معرکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے تقاضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑ رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت کو بڑھاتا رہا۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ 30,000 صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے رہے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی 10,000 مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا تھا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے۔
جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے، اور وہ یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین کی عمر بھر کی آرزو تھی، جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا، اور اسی ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اس غرض سے مسلمان حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزا کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سر توڑ کوششیں کی تھی، اور یہی دن تھے جس کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا، اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ جہادی جذبوں میں آگ لگا دینے والا شعلہ بیان خطاب۔ فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جانب سے منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور علم الفضلہ اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے، ساتھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہننے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مٹ بھیڑ ہو گئی، تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شاہزادگان والے مرتبت، برادران عالی ہمت اور تمام عمراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا، اور سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی، اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں تو وقت حساب آن پہنچا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے اور ان کی بدخواہی دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرا اردن سے ارنات کے قلعے کرک کے قریب بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے، جس سے نور الدین زنگی نے منظم کیا تھا، جس کے بعد صلاح الدین وارث بنا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال کر قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا: اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 577 بے مطابق 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنے فوجیوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچ۔ مدینہ منورہ پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پل توڑ ہی رہا تھا کہ فیروز شاہ سلطان صلاح الدین کے بھتیجے، جو دمشق پر اس کی طرف فتح بیت المقدس حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطۂ نگاہ سے اس کو دیکھا، اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں سے درمیان واقع ہے، اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں سے قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا، اور اس کے بعد وہ المقدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ
بھی بنا دے گا جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کی، مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ہی ماہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔ عکا کے ساریہ، حیفا، صفوریہ، معلیہ، ثقیف، الغلولہ، الطور، سبتیہ، نابلس، مجدلیانہ یا تبنین، سید پیروت، حرفن، اسکلان، الرملہ، الدارون، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فوجیز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے تھے جو حسام الدین الحاجب کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا بغیر خون ریزی اور کشت خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری۔ مسلمان ٹیلی پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک البرز ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبط بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیراڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولین کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا۔ جو کوئی ان کی قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا۔ ان ظالموں کو جب سے یہ ان اسلامی ریاستوں میں گھسے تھے اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس معرکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے تقاضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑ رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت کو بڑھاتا رہا۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ 30,000 صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے رہے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی 10,000 مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا تھا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے، اور وہ یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین کی عمر بھر کی آرزو تھی جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے
اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا، اور اسی ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اس غرض سے مسلمان حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزا کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سر توڑ کوششیں کی تھی، اور یہی دن تھے جس کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ جہادی جذبوں میں آگ لگا دینے والا شعلہ بیان خطاب۔ فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جانب سے منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور علم الفضلہ اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے ساتھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہننے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مٹبھیر ہو گئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شاہزادگان والے مرتبت، برادران عالی ہمت اور تمام عمراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں تو وقت حساب آن پہنچا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے اور ان کی بدخواہی دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرا اردن سے ارنات کے قلعے کرک کے قریب بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین زنگی نے منظم کیا تھا، جس کے بعد صلاح الدین وارث بنا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال کر قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 577 بے مطابق 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنے فوجیوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچ۔ مدینہ منورہ پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پل توڑ ہی رہا تھا کہ فیروز شاہ سلطان صلاح الدین کے بھتیجے جو دمشق پر اس کی طرف فتح بیت المقدس حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطۂ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں سے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں سے قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا، اور اس کے بعد وہ المقدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کی، مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ہی ماہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔
अका के सारिया हीफा सफूरिया मुअलिया सकीफ अलगलूला अत्तूर सप्तिया नाबलस मुजदलियाना या तबनैन सैयद पैरूत हरफन अस्कलान अर्रमला अलदारून बैत जिब्रील के अलावा हर वो चीज़ जो इन सलेबी बरी फौजीज के पास थी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये सब अजीम कामयाबियाँ और बड़ी बड़ी फतूहात मुआरका हतैन के बाद 583 हिजरे में सिर्फ चंद महीनों के दौरान ही पूरी हो गई थी। इस तरह बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर साजगार थी। काम को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए सुल्तान ने मिस्र से इस्लामी बहरी बेड़े भी मंगवा लिए थे जो हिस्सामुद्दीन अल हाजिब की ज़ेर क़यादत पहुँचे, जो अपनी जुर्रत व बसालत और अजीम ख़तरनाक कामों में बिला खौफ व ख़तर कूद जाने में मशहूर ज़माना था और साहिबुल मशवरा भी था। उसने बहरे मुतवस्सित में चक्कर लगाने शुरू कर दिए, ख़ुसूसन इस बात का ख्याल रखते हुए कि कहीं फ़िरंगी साहिल फ़लस्तीन तक पहुँचने में कामयाब न हो पाएँ। 583 हिजरी 15 रजबुल मुरज्जब को बिरोज़ इतवार अल-कुद्स के करीब आन उतरा। अब इसने बैतुल मुक़द्दस में महसूर ईसाइयों से कहा, बग़ैर खून रेज़ी और कुश्त खून के जिसके वो ऐसे मुक़द्दस मकाम में पसंद नहीं करता अतात कबूल कर लें। लेकिन जब उन्होंने इसके जवाब में मुतकब्बिराना इनकार पेश किया तो फिर सुल्तान हमला करके और नकब लगाकर उसको फ़तह करने की तदबीर करने लगा। इस मकसद के लिए 5 दिन सिर्फ इसी काम में गुजर गए। वो बज़ाते खुद शहर की दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा ताकि उसका कोई कमज़ोर पहलू तलाश करके वहाँ से हमला आवर हो सके। बिलाखिर फैसला ये हुआ कि शुमाली जहत से हमला कर ही दे। चुनाचा 20 रजब मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन की गिरफ्तारी। मुसलमान टीली पर चढ़ गए, तमाम फिरंगियों को कैदी बना लिया। इनमें बैतुल मुक़द्दस का बादशाह जान नूर जयान और किर किला का मालिक अलबर्स और नाद भी शामिल था। तमाम फिरंगियों में इससे बढ़कर मुसलमानों का कोई दुश्मन न था। मुसलमानों ने इनमें सबसे अजीम अल मुरत्तबित बड़ी फ़ौज के कमांडर इन चीफ जेरार्डी रेड फोर्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों ने इनके बहुत से सर करदा लीडरों को भी काबू कर लिया। इनके अलावा बड़ी फ़ौज और सहराई और बयाबानी फ़ौज के दस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खुलासा ये कि इनमें वासिल जहन्नुम भी बकसरत हुए और बकसरत ही गिरफ्तार हुए। जो कोई इनके मकतूलीन को देखता तो ये ख्याल करता कि कोई एक भी गिरफ्तार ना हुआ होगा। जो कोई इनके कैदियों पर निगाह डालता तो ये ख्याल करता कि कोई भी कत्ल नहीं हुआ होगा। इन जालिमों को जब से ये इन इस्लामी रियासतों में घुसे थे इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ा था। इस मौके में ईसाई मौरिख मचाड इस जंग में ईसाइयों के तकाज़ों की तरफ इशारा करते हुए तफसील से लिखता है, फतह मुसलमानों की तरफ माइल हो चुकी थी लेकिन रात ने दोनों फ़ौजों को अपने तारीक पर्दे में छुपा लिया और फ़ौजें इस तरह हथियार पहने हुए जहाँ थीं सुबह के इंतज़ार में पड़ रहीं। ऐसी रात में आराम किसको नसीब हो सकता था। सुल्तान तमाम रात फ़ौजों को जंग के लिए बरंगेख्ता करता रहा, निहायत पुरजोश अल्फाज में उनकी हिम्मत को बढ़ाता रहा। तीर अंदाजों में 400 तीर तकसीम करके उनको ऐसे मकामात पर मुतय्यन किया कि ईसाई फ़ौज उनके अहाते से ना निकल सके। 30,000 सलेबी फ़ौजी मुजाहिदीन के हाथों कुटते रहे। ईसाइयों ने तारीकी से ये फ़ायदा उठाया कि अपनी सफ़ों को करीब करीब यकजा कर लिया, लेकिन उनकी ताकत सर्फ हो चुकी थी। दौरान जंग बाज़ औक़ात वो एक दूसरे को मौत की परवाह ना करने की तालीम देते थे और बाज़ औक़ात आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी सलामती की। 10,000 मुसलमान कैदियों की सलेबियों के जुल्म से रिहाई। सुल्तान को इन तमाम अल-तादाद मुसलमान कैदियों के आज़ाद करने का मौका मिला। एक शहर फतह करने के बाद जो काम सबसे पहले सुल्तान करता था वो कैदियों की जंजीरें तोड़ता था और उनको आज़ाद करना और कुछ मालो मता देख कर रुखसत कर देना था। इस साल में सुल्तान ने 10,000 से ज़ायद मुसलमान कैदी आज़ाद किए जो मुख्तलिफ मकामात पर ईसाइयों की कैद में थे। साहिल के तमाम मुल्क के फतह हो जाने पर सिर्फ सूर और बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के हाथ में और काबिल फतह रह गए और वो ये सब कुछ बैतुल मुक़द्दस के वास्ते था जो किया गया था। ये नूरुद्दीन की उम्र भर की आरज़ू थी जिसके पूरा ना कर